السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید، آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 16 ستمبر 2025۔ ہمیشہ کی طرح کچھ تازہ، کچھ اچھی اور کچھ خراب خبریں زیر بحث ہوں گی آج بھی، اور امید تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی اچھی خبریں آئیں گی اور آپ کے ساتھ اچھی خبریں ہی شیئر کریں گے اور ان پہ تبصرے کریں گے، اور آپ کو بھی ایک نیا حوصلہ ملے گا۔ ہر دن ایک نیا جوش، جذبہ، ولولہ ہونا چاہیے زندگی میں، اور وہ اچھی طرح انسان گزارتا ہے تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ کل میں واٹر فلٹر پلانٹ پہ گیا پانی لینے، تو وہ صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، کافی دیر بعد وہ آئے، تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ نماز کے بعد میرا جوتا خراب ہو گیا تھا، میں جوتا صحیح کرانے لگ گیا، اس لیے دیر لگ گئی۔ میں نے چلے کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک صاحب جا رہے تھے کراچی سے پشاور، اور ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس ریلوے کا، ٹرین میں وہ سوار ہو چکے تھے۔ ٹی ٹی بار بار جب ان کے قریب آ رہا ہوتا تھا تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آخر کار ٹی ٹی ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، بات کرنی پڑے گی۔ فوراً انہوں نے نیت باندھی 100 رکعت نماز کراچی سے پشاور تک، اور وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ دیکھتے ہیں ٹی ٹی کتنی دیر تک یہاں کھڑا رہے گا۔ تو ایسے ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، کچھ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور بات آگے بڑھ گئی۔ اب بات ہو رہی تھی پانی کی، تو پانی اس وقت جو ہے وہ گجرات اور گوجرانوالہ میں تو صورتحال بہتر بتائی جا رہی ہے، پانی کی سطح نیچے ہو گئی ہے، اور جو پانی رہ گیا ان کو نکال دیا جائے گا چند دنوں میں یا ہفتوں میں۔ البتہ جو ساؤتھ ہے پنجاب کا، اس میں پانی ابھی کافی جو ہے وہ تباہی مچاتا ہوا جا رہا ہے، اور سندھ میں گڈو سے سکھر تک پانی پہنچ گیا ہے، اور جو سادھو بیلا کا جو ان کا مندر ہے سکھر کا، وہ بھی اب اس کی سیڑھیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آج وہاں پہ جو کشتیوں کا پلیٹ فارم ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، تو وہاں 144 لگا دی گئی ہے دفعہ، تاکہ دفعہ 144 کے تحت وہاں پہ لوگوں کی نقل و حمل روکی جائے، کیونکہ لوگ کشتیوں میں جاتے ہیں نا وہاں سادھو بیلا مندر پہ، تو وہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو سادھو بیلا میں صورتحال کافی جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ تقریباً 6.25 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت سکھر براج پہ پہنچ چکا ہے، اور شاید 5,18,000 کیوسک وہاں سے اخراج بھی ہو رہا ہے، اور نہروں میں بھی 53,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ 6 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی جو ہے وہ گڈو پہ پہنچ رہا ہے، تو مسلسل پانی گڈو میں جو پہنچ رہا ہے اس کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ سندھ میں انتظامات مکمل ہیں۔ بات پنجاب کی ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کب شروع ہوگی، کیا ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے؟ پنجاب حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جتنا سیلاب کے لیے اس دفعہ ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے پہلے شاید نہیں کیا گیا، اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان علاقوں سے پانی نکالا جائے گا، سروے مکمل کیا جائے گا کتنا نقصان ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ اس بتا چکی ہے کہ 500 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اب اس کی تفصیل اکٹھی کی جائے گی، اور سروے ہوگا تو پتہ چلے گا کتنے مکان گرے ہیں، کتنے متاثر ہوئے ہیں، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، کتنے مویشی اور کتنی فصلیں۔ تو یہ سب جب کیلکولیٹ ہو جائیں گی تو پھر کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ فی الحال پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 1 مہینے کا راشن ان تمام لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں اور واپس جائیں گے، تو ان کو 1 مہینے کا راشن مل جائے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے 1 مہینے کے بجلی کے بل بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ان کے گھروں کی تعمیر اور ان کی فصلوں کی دوبارہ جو ہے وہ بحالی کیسے ہوگی، نئے سرے سے بیج، کھاد اور علاقے کی جو پانی کی نکاسی کا معاملہ ہے، ان سب چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ اپنی مدد آپ بھی بھی لوگ مدد کے تحت کریں گے کام، اور گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں تمام اداروں کو متحرک کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں چیزیں کس حد تک سیلاب میں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ عالمی سطح پر دوحہ کا معاملہ جو ہے وہ گرم ہے۔ 9 ستمبر کو جو قطر پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اس کے بعد عرب ممالک کی کانفرنس اور اسلامی ممالک کی کانفرنس دوحہ میں منعقد کی گئی، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مختلف پاکستانی جو عالمی اسلامی سربراہان ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور کافی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، وہاں پہ ایک اسٹرانگ میسیج دیا گیا ہے اسرائیل کو، اور اب یہ تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اسرائیل کو اگر ابھی نہیں روکا گیا تو یہ مزید جو ہے وہ جرائم کا مرتکب ہوتا رہے گا، اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہی بات دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم نے بھی کی ہے، اور اب آگے جو ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اب وزیر اعظم دورہ اقوام متحدہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہی
ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے ایجنڈے میں قطر پر اسرائیلی حملوں کے اثرات پر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور پاک بھارت صورتحال بھی اس موقع پر زیر بحث یقینی طور پہ آئے گی۔ دوسری جانب پاکستانی سفارتخانے نے اس ممکنہ ملاقات پر ابھی تبصرے یا تردید سے گریز کیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو ان حالات میں ملاقات تو ہوگی۔ اچھا جی، بلوچستان میں کیچ میں آپریشن ہوا ہے، 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الہند کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاک فوج کے شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، لانس نائک خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہم پرعزم ہیں اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی، آپریشن جاری رہے گا۔ اچھا جی، پیٹرول کی قیمت پاکستان میں برقرار رکھی گئی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے اگر رد و بدل ہوتا ہے تو اس مرتبہ پیٹرول کی قیمت برقرار ہے، البتہ ڈیزل میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگلے 15 دنوں کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے اور جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر اضافے سے قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ اس خبر پہ تو ظاہر لوگوں کی نظر ہوتی ہے کیونکہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اپڈیٹ کیا ہے۔ سیاسی طور پہ اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے، مری میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پہ فیلڈ مارشل نے بھی ان سے ملاقات کی، شہباز شریف کو بھی وہاں بلایا گیا تھا اور مریم نواز کو بھی۔ تو وہ اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب یہ لوگ بیرونی دوروں پہ تھے اور ان کے یہاں کسی کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے خاندان میں، تو اس کے افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے فیلڈ مارشل آنا چاہتے تھے۔ ان دنوں مریم جاپان گئی ہوئی تھیں تو ان کی واپسی کا انتظار کیا رہا تھا۔ جب وہ واپس پاکستان پہنچ گئیں تو پھر شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور خود نواز شریف صاحب مریم میں موجود تھے، جہاں پہ جا کے فیلڈ مارشل نے تعزیت کی تھی ان سے، ان کے خاندان میں ہونے والی ڈیتھ کے حوالے سے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف کا لندن میں قیام جو ہے 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان ہے۔ نواز شریف لندن میں اپنا معمول کا طبی معائنہ بھی کروائیں گے اور نواز شریف لندن میں اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔